الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قابل صد احترام ذویل احتشام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج اس محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تو رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ پھر حضور ختمی مرتبت سید المرسلین خاتم النبیین فخر کون و مکان حاصل کن فکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت بصورت نعت پیش کیا گیا۔ حضور کی ذات رحمت ہے تو حضور کا ذکر بھی رحمت ہے۔ جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس بصیرت نواز محفل پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے میرے میزبان دوستوں نے ایک موضوع دیا ہے، کیونکہ یہ جو ختم نبوت کا موضوع ہے یہ اپنے اندر بہت سارے پہلو رکھتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تشریعی حیثیت، پھر قرآن و حدیث کے دلائل یا مرزائیت کے حوالے سے معلومات، بہت سارے پہلو ہیں
اس موضوع کے، اور کسی ایک کانفرنس میں تو عقیدہ ختم نبوت کے تمام موضوعات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے انہوں نے یہ موضوع دیا ہے کہ ہمیں 4-5 سال ہو گئے ہیں ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہوئے، اور ہمارے لوگوں کے علم میں یہ بات تو آ گئی ہے کہ قرآن و حدیث سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے، یہی عقیدہ حق ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی شخص کسی قسم کا دعوی نبوت کرے، تشریعی نبی ہو، ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن مسئلہ درپیش یہ ہے کہ ان سے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غیر مسلم ہیں، پھر ان سے تعلق ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو مجھے آج اسی موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا نے ایک کتاب بھی دکھائی، ایمان کی حفاظت کے لیے بے ایمانوں سے بائیکاٹ ضروری ہے۔ چند گھڑیاں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا خزانہ اس کا ایمان ہے۔ اس وقت میں اور آپ آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں 7 ارب لوگ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، پر کتنے لوگ ہیں جنہیں شعور ہے کہ زندگی کیا ہے، یا ہمیں زندگی کیوں ملی ہے؟ جب اس دیس میں رہنا نہیں تو ہم یہاں بھیجے کیوں گئے ہیں؟ 70-80 سال اوسطاً دنیا میں رہ کے پھر ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ سادوکی کی جن گلیوں میں آپ پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی قومیں یہاں پھر کے گئی، آج لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے۔ تو جب انسان نے یہاں رہنا نہیں تو یہاں بھیجا کیوں گیا ہے؟ دنیا کی زندگی عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی ریڑھی لگا کے رزق کما رہا ہو اور قیامت کے دن نور کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو۔ کامیابی اور ناکامی کا اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اصل زندگی اللہ نے ہم سے چھپا دی ہے اور اپنے احکام پہنچا کے یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے۔ اب آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فکر کرتے ہیں۔ اس وقت ہم پیٹ بدل رہے ہیں۔ پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ سے نکلے تو دنیا کے پیٹ میں آ گئے، دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے تو قبر کے پیٹ میں، اور ایک وقت آئے گا جب قیامت برپا ہوگی تو قبر کے پیٹ سے انسان نکلے گا تو اصل زندگی شروع ہوگی جس نے کبھی نہیں بدلنا، جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ خوشبو والے بھائی سے کہوں گا جزاک اللہ، وہ بھی تقریر سن لیں۔ ویسے بھی خوشبو جو ہے وہ ایک الرجی کرتی ہے، کیفیت پیدا کر دیتی۔ برادران اسلام، جو بات میں کرنے لگا ہوں دین کے مقاصد میں سے ہے۔ انبیاء کی بعثت کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ فکر آخرت پیدا کرنا ہے۔ کہیں دھوکے میں ہی نہ مارے جائیں،
کہیں دھوکے میں ہی زندگی گزار کے نہ چلے جائیں۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اللہ نے جس کو چاہا لڑکا بنا دیا، جس کو چاہا لڑکی بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا، جس کو چاہا کالا بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اور قبر و حشر میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہاں بھی اللہ کا امر، ہم اسی کے پابند۔ دنیا کی زندگی میں ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، پورا اختیار یہاں بھی نہیں دیا گیا، یہاں تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے آپ کسی غریب یتیم کے منہ میں لقمہ ڈال بھی سکتے ہیں اور کسی یتیم کے منہ سے لقمہ چھین بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ آپ کسی کے سر پہ، کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی کے چہرے پہ تمانچہ بھی مار سکتے ہیں۔ یہ اختیار ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے آپ قرآن کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور ان آنکھوں سے آپ بے حیائی کے منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ترجیح کے مطابق قدم اٹھائیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کیا کرے گا، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، صرف آزمائش ہماری ہے تاکہ ہماری آنکھوں پر بھی ظاہر ہو جائے ہم آخرت میں کس مقام کے لائق ہیں۔ اللہ نے ہمیں قدم دیے ہیں، ان قدموں سے ہم مسجد کی طرف بھی چل کے جا سکتے ہیں، سینما گھر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ اختیار دیا ہے ہمیں۔ اب آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا اختیار اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں یا جس نے اختیار دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ بس یہ آزمائش ہے زندگی کی۔ جس نے اختیار دینے والے کی مرضی کا خیال رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہ اختیار ہم نے خود نہیں بنا لیا، اللہ نے دیا ہے۔ تو آزمائش یہ ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا اختیار اپنے خواہش نفس سے استعمال کرتا ہے یا اللہ کی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ جس نے اللہ کا دیا ہوا اختیار اللہ کی مرضی سے استعمال کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا خزانہ جس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے وہ ہے ایمان۔ جس نے یہ خزانہ دنیا سے حاصل کر لیا، اللہ کی ذات پر یقین کامل، سچے رسولوں پر ایمان، جس نے ضروریات دین کو اپنا لیا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، چاہے جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، قیامت کے دن بالآخر اس کی بخشش ہو جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی، حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ لیکن کس کو ملے گی؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اور اگر کسی آدمی کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر قبر و حشر میں ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان لے کے دنیا سے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے
مگر اس حال میں کہ تم کامل مسلمان ہو۔ اس آیت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان کی فکر کرنا، کہیں کفر پر تمہیں موت نہ آ جائے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ انبیاء کرام کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس حوالے سے کہ شیطان ان پہ کوئی حملہ کرے گا اور ان کا ایمان چھین لے گا۔ اللہ نے جنہیں نبوت دی، عقائد کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نبوت دے کے واپس نہیں لیتا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، حالانکہ خود ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ انہیں کوئی اس بات کی فکر نہیں، وہ معصوم ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن یہ دعا مانگی ہے تاکہ امت کو تعلیم مل جائے، سبق مل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قرآن میں نازل فرما دی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ الہی جب میں دنیا سے جاؤں تو اس حال میں کہ کامل مسلمان ہوں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو ایمان کی فکر کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ایمان کی فکر کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے، بالخصوص ایسے دور میں جب ایمان کے بہت سارے ڈاکو پھر رہے ہیں جو ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ پھر تو ہمیں ایمان کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ تمہیداً آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ ایمان کے حوالے سے ایک اصطلاحی بات عرض کر کے پھر آپ کی خدمت میں آسان ہی گفتگو کروں گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے۔ یہ مرکب اور بسیط میں کیا فرق ہے؟ مرکب وہ ہوتا ہے جو اجزاء سے مل کے بنتا ہے، جس کے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے پاس 100 روپے ہے، اس میں سے وہ 50 روپے خرچ کر دے تو باقی کتنے بچ گئے؟ 50 روپے۔ یہ ہے مرکب، جس کے حصے ہو سکتے ہیں، پر بسیط وہ ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ وہ رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مرکب ہے یا بسیط ہے؟ بسیط ہے۔ مرکب کے اجزاء ہو سکتے ہیں، حصے ہو سکتے ہیں، کچھ چیز ضائع ہو جائے، کچھ بچ جاتی ہے، پر بسیط وہ ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے۔ بسیط وہ چیز ہے جو رہتی ہے تو ساری رہتی ہے، جاتی ہے تو ساری چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، تمام رسولوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، صرف حضرت جبریل امین کو نہیں مانتا، اس کا سارا ایمان ضائع ہوگا یا 2% ایمان ضائع ہوگا؟ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، دیکھیں یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ مسجد میں بھی جاتا ہے، یہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے، یہ رسولوں کو بھی مانتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک تمام رسولوں کو یہ مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، تقدیر کو بھی مانتا ہے، باقی تمام ضروریات دین کو وہ مانتا ہے، صرف حضرت جبریل کو نہیں مانتا۔ تو ایمان میں جتنا حصہ حضرت جبریل کا ہے، چلو اتنا ایمان ضائع ہو جائے، 2% ایمان ضائع ہو جائے، باقی 98% یا 1% ایمان ضائع ہو جائے، باقی 99% ایمان بچ جائے۔ کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دیکھو جی اتنی چیزیں تو یہ مانتا ہے، صرف ایک چیز نہیں مانتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جبریل کو نہ ماننے والا بھی مسلمان ہی رہے؟ اس لیے کہ ایمان بسیط ہے،
رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ جب تک تمام ضروریات دین پر ایمان نہیں ہوگا بندہ مومن نہیں کہلا سکتا، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا سارا ہی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی وہ منکر ہوا سارا ایمان ضائع اور برباد ہو گیا۔ اب جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اسے ماننا محض مستحب ہے یا اسے ماننا ضروریات دین میں سے ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کے باقی سارے عقائد مانے، صرف عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانے، اس کا سارا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ ضروریات دین کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں ایمان ہے کیا؟ اصطلاح میں ایمان کی تعریف کن لفظوں کے ساتھ کی گئی ہے؟ اگر آپ ایمان کو سمجھیں گے تو پھر اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے چند ایک کو مان لینے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا، جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا سارا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اس پہ واضح نص موجود ہے، احادیث مبارکہ میں اس پر سینکڑوں حدیثیں واضح مضمون میں موجود ہیں، جن میں حضور نے ہر قسم کے نبی کی نفی کر دی کہ میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی آ سکتا ہے، نہ تشریع آ سکتا ہے۔ لا نفی جنس ہے، عربی نحو میں لا نفی جنس ہے، لا نبی بعدی۔ اور لا نفی جنس کا ایک معنی یہ ہے کسی کا بین مار دینا، کسی کی اصل کوئی ختم کر دینا۔ کلمہ شریف میں بھی ہے لا نفی جنس، لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی حقیقی خدا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا پر ذلی خدا ہو سکتا ہے، کوئی یہ لا الہ کا کوئی یہ ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جس طرح وہاں ترجمہ یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ ذلی طور پہ نہ بروزی طور پہ، کسی حیثیت سے صرف وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح لا نبی بعدی، حضور آخری نبی ہیں۔ اب کی کوئی ایسی تشریح کر کے کسی حوالے سے ہم حضور کے بعد نبی نہیں مان سکتے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، عقیدہ ختم نبوت رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کا پہلا اجماع خلافت صدیق اکبر پہ ہوا ہے، اور دوسرا اجماع عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا ہے۔ کسی ایک صحابی کا اس پر اختلاف نہیں، تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب میں اپنے موضوع تک پہنچ گیا جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے اس پر تو اجماع کر لیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن کیا صحابہ نے صرف اس پر اجماع ہی کیا ہے یا منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد بھی کیا ہے؟ عام لوگ تو مطالعہ نہیں رکھتے، علماء سے میں پوچھتا ہوں جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے صحابہ نے مسیلمہ کذاب کے بارے میں صرف یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے اس سے بچنا، یا اس کے خلاف جہاد کیا ہے؟ میرا شریف کے فاضل پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی علماء جن کے نام میں نہیں جانتا، علماء سے تائید کروا لیں۔ صحابہ نے یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ فیصلہ نہیں دیا کہ مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا ہے حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ، وہ خود بے دین ہو گیا ہے، اس سے بچنا نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے اس کے خلاف۔
20,000 مرتدین کو تحت ایک کیا ہے، اور جب تک اس فتنے کو ختم نہیں کر لیا حضرت صدیق اکبر آرام سے نہیں بیٹھے۔ اب مجھے بتائیں، انہوں نے منکرین ختم نبوت سے دوستیاں لگائی ہیں، تعلق رکھے ہیں، یا ان سے بائیکاٹ کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج کل کیسے دنیا پرست لوگ ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں کے لیے کیسے کیسے عذر گھڑ لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا ہے، اب ان سے تعلق تو ہم رکھ سکتے ہیں، ان سے دوستی تو رکھ سکتے ہیں، ان سے ہم لین دین تو کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہم وہ حقوق ادا کریں گے۔ آپ لوگ نماز عشاء پڑھتے ہیں، اس میں نماز وتر پڑھتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کے الفاظ ہیں نخلعو و نترکو من یفجرک، یا اللہ جو تیرے حکم توڑے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اپنی نماز تو ٹھیک کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں تو جھوٹ نہ بولیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تو جھوٹے عہد نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے دوزخ کی گھاٹی ہے، ان کے لیے دوزخ کا نچلا درجہ ہے جو نمازیں پڑھ کے نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، احساس ہی نہیں کہ نماز کیا پیغام دے رہی ہے یا نماز میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ دعائے قنوت کے الفاظ ہیں نخلعو و نترکو من یفجرک، پروردگار جو تیرے حکم توڑے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، اس سے تعلق توڑ لیں گے۔ اب نماز وتر میں تو آپ نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے عہد کیا ہے کہ یا اللہ اسے ہم تعلق توڑ دیں گے، اور نماز کے بعد پھر انہی سے دوستیاں، پھر انہی سے تعلق، تو خود آپ نے اپنی نماز کی نفی کر دی۔ اگر کوئی کسی بے دین سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی خرابی کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بے دین کی جو دوستی ہے اس کی خرابی موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، بندے کا اپنا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو میں نے تمہید آپ کے سامنے بیان کی نا ایمان کے حوالے سے، کہ وہ کامیاب ہوا جو دنیا سے ایمان لے کے گیا، اسی کے حوالے سے بد مذاہب کے ساتھ تعلق، کافروں کے ساتھ تعلق، اس کا نقصان بیان کر رہا ہوں۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے، ایک شخص جو صحیح العقیدہ لوگوں میں شمار ہوتا تھا، موت کے وقت اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، بڑا سخت وقت ہے تمہارے اوپر۔ وہ کہتا ہے میری زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا، میں پڑھنا چاہتا ہوں پر کلمہ میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ گھر والوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے 2 دوست ایسے تھے جو حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کی بے ادبی کرتے تھے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے، اب ان کی شکلیں میرے سامنے ہیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں پر وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے۔ وہ بری دوستی میرے لیے آڑ بن گئی ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، نزع کا وقت سخت وقت ہے، لوگوں کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، نزع کے وقت اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا۔ نزع کے وقت روح کا جسم سے نکلنا، جدا ہونا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس وقت بری دوستیوں کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا فائدہ موت کے وقت ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں
جن کی برائی موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، عذاب موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور زبان سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے جو آدمی وضو سے پہلے مسواک کرے وَمِن مَنَافِعِهِ تَذْكِيرُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ وَبِفَضْلِهِ، جس نے وضو سے پہلے مسواک کی، مرتے دم اس کی زبان پہ فرشتے کلمہ جاری کروا دیتے ہیں۔ اب یہ ایسی نیکی ہے، بندے نے دنیا کی زندگی میں نیکی کی، موت کے وقت اس کا پھل مل رہا ہے۔ جو آدمی اذان غور سے سنے، اذان شروع ہو وہ اپنے کام چھوڑ دے، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد دعائے معصورہ پڑھے جس میں حضور کے لیے مقام محمود کی دعا ہے۔ جو اذان غور سے سنے، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد حضور پر درود پڑھے، ایسے آدمی پر جب موت کا وقت آتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ اسلام جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا فائدہ موت کے وقت ہوتا ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا اثر ماشاءاللہ فخر اہل سنت دیغم ملت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ رونق محفل ہوئے ہیں، میں انہیں منتظمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد ہمارے لیے بے پناہ برکتوں کا باعث بنائے۔ برادران اسلام، میں نے آپ کی خدمت میں اس تمہید پر گفتگو شروع کی کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، کامیابی ایمان لے کے جانے میں ہے۔ جو آدمی برے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے اس کا عذاب موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا اجر موت کے وقت ملتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جو مسواک کرے، وضو سے پہلے مسواک کرے، جو اذان غور سے سنے، یا جو برائی کی طرف اس کی نگاہ اٹھے لیکن اپنی نگاہ کو وہ برائی سے پھیر دے، نظر اٹھی بے حیائی کی طرف، غیر ارادی طور پہ اچانک نظر اٹھ گئی بے حیائی کی طرف لیکن اس نے اپنی نظر کو پھیر لیا، ایسے شخص پہ بھی جب موت کا وقت آتا ہے زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جس طرح بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا فائدہ موت کے وقت ملتا ہے، ثمر موت کے وقت ملتا ہے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سود کھائے توبہ نہ کرے، امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو آدمی شراب پیے، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے اور وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو ماں باپ کو اذیت دے، ماں باپ کو مارے، مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بے دینوں سے دوستی رکھے، او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دوواں کراں دا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں دین اپنی جگہ، دنیا اپنی جگہ، دنیا کے اپنے تقاضے ہیں، دین کے اپنے تقاضے ہیں۔ مسجدوں میں جا کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور بے دینوں کے جنازے بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دین اور دنیا دونوں کا مغلوبہ تیار کر لیا اپنی شخصیت کے اندر،
یاد رکھیں صوفیاء نے تعلیمات دین کا نچوڑ بیان کیا اپنے چھوٹے چھوٹے شعروں کے اندر۔ او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دوواں کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، مرتے دم کلمہ نصیب ہو، تو آج اس محفل میں فیصلہ کر لیں کہ جو شخص حضور کو اذیت پہنچا رہا ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں۔ ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں وہ حضور کو اذیت پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، مجھے یہ فیصلہ کر کے بتائیں کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو یزید کو اچھا سمجھتا ہو، یزید سے دوستی رکھتا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے نواسہ رسول پہ ظلم کیا ہے، حق امام حسین کا تھا، یزید نے انہیں حق نہیں دیا، خود خلافت پہ قبضہ کر لیا۔ جب امام عالی مقام شہید ہوئے ہیں، روئے ارض پہ کوئی آدمی آپ سے افضل نہیں تھا جو زمین پر چل رہا ہو، زمین اس کے قدم چوم رہی ہو اور وہ امام سے افضل ہو۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، امام عالی مقام کا حق تھا اس دور میں خلافت، لیکن یزید نے آپ کو حق نہیں دیا، آپ سے وہ حق چھین لیا ہے۔ جس نے نواسے سے تاج خلافت چھینا ہے اس سے تو آپ نفرت کرتے ہیں، تو جو نانے کے سر سے ختم نبوت کا تاج چھین رہا ہے، جو نانا کے سر سے ختم نبوت کا تاج چھین رہا ہے، جو سید المرسلین کے سر اطہر و اقدس سے ختم نبوت کا تاج چھیننا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں، وہ یزید سے بڑا کافر ہے، ظالم ہے۔ جو یزید سے دوستی کرے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، تو جو قادیانیوں سے دوستی کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کی حدیث مبارکہ لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس میں غیرت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، غیرت بڑی ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ بعض ایسے موقع ہیں جہاں پہ اگر آدمی اپنی غیرت کا اظہار نہ کرے ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ لا ایمان لمن لا غیرت۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، وہ میرا موضوع نہیں کہ اس حدیث کو تفصیل سے بیان کروں، اللہ کے رسول نے وہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا انہ لغیور وانا اغیر منہ واللہ اغیر منی، فرمایا میرا صحابی سعد بن عبادہ بڑا غیرت والا ہے، انہ لغیور، یہ بڑی غیرت والا ہے، وانا اغیر منہ، پر میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ سے ایک جملہ سن کے حضور نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ میرا صحابی بڑی غیرت والا ہے۔ آج اس ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے بتاؤ، کوئی آدمی آپ میں سے کسی ایک شخص کا نام لے کے کہے تیری ماں تو کنجری ہے یا تیری ماں تو کتی ہے جس کے منہ سے تو، جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے، آپ اس کو سینے سے لگائیں گے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، اسکول کی دیواروں سے نہیں پوچھ رہا، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اور یہ تقریر کوئی ایسا نہیں کہ میں ہوا میں بولتا رہوں اور آپ چپ کر کے سنتے رہیں، یہ تو کچھ لینے دینے کا کام ہے۔ میں جو بیان کروں ذہن کے دریچے کھول کے انہیں دل میں جگہ دیجیے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی میرے لفظوں کو دل میں جگہ دیتا ہے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ مرزے کی کتابوں سے ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے کہ اس نے جمیع اہل اسلام کو یہ گالی دی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو یہ گالی دی ہے۔ مرزے نے کہا جو لوگ اچھے ہیں نا وہ میری وحی کو مانتے ہیں، اور جن کی مائیں کنجریاں ہیں وہ مجھے نہیں مانتے۔
اور ایک جگہ مرزا لکھتا ہے، آئینہ کمالات اسلام اس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، خزائن روحانی پڑھ کے دیکھیں، ایک جگہ مرزا لکھتا ہے مجھے نہ ماننے والے جنگلوں کے سور ہیں. ہم کسی نہ کسی آستانے سے نسبت رکھتے ہیں، کوئی سیال شریف، کوئی چورا شریف، کوئی گولڑا شریف، کوئی علی پور شریف، آگے چل کے یہ آستانے اجمیر شریف، سرہند شریف، پاک پتن شریف. مرزے نے صرف مجھے اور آپ کو ہی نہیں گالی دی، ہمارے پیروں کو بھی گالی دی ہے. کیا سیال شریف والوں نے اسے مانے؟ علی پور شریف والوں نے اسے مانے؟ گولڑا شریف والوں نے اسے مانے؟ چورا شریف والوں نے اسے مانے؟ مرزے نے صرف آپ کو ہی نہیں گالی دی، اس نے آپ کے مشائخ کو بھی گالی دی، اس نے آپ کے پیروں کو بھی گالی دی. اس نے تو مطلق لکھا ہے کہ جو کنجریوں کی اولادیں وہ مجھے نہیں مانتے. اب بھی اگر کوئی ان کے آنے پہ خوش ہو جائے، کھڑا ہو کے مرزائیوں کو سینے سے لگائے، تو وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ غیرت کے کس مقام پر ہے. مرزے کے بیٹے نے یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو تعلیمات ہیں مرزئی بدبختوں کی، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں. مرزے کا بیٹا کہتا ہے کہ غیر احمدیوں کو بیٹی دینا ناجائز ہے. ایک سوال اس کے پاس بھیجا گیا کہ جو احمدی نہیں، کیا ان کو ہم رشتہ دے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کافر کو رشتہ نہیں دیا جا سکتا. اگر تم اپنی بیٹی کسی غیر احمدی کو دو گے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ ایسی ہے کہ کسی کافر کے پاس رہ رہی ہے. کیا لفظ اس نے لکھے ہیں امت مسلمہ کے لیے. تمام مسلمانوں کو اس نے کافر قرار دے دیا سوائے احمدیوں کے. وہ کہتا ہے صرف احمدی مسلمان ہیں، باقی سارے کافر. اور قومی اسمبلی میں جب بحث ہو رہی تھی اس موضوع پر، آخری دن مرزا ناصر احمد سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو مرزے کو نہیں مانتے وہ تمہارے نزدیک کیا ہیں، تو مرزا ناصر احمد نے کہا تھا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے میرے نزدیک وہ سارے کافر ہیں. لاہوری پارٹی مرزائیوں کی، وہ بھی اس کو نبی نہیں مانتے. تو مرزائیوں کے اندر بھی یہ تقسیم ہے کہ لاہوری پارٹی جو مرزے کو صرف مسیح موعود مانتے ہیں، جرمنی والے ان کو بھی کافر کہتے ہیں. کہتے ہیں چونکہ تم مرزے کو نبی نہیں مانتے لہٰذا تم کافر ہو. اور 7 ستمبر 1974 جب قومی اسمبلی کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، آخری دن مرزا ناصر احمد سے یہ سوال ہوا تو اس نے کہا کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا ہمارے نزدیک وہ کافر. اور جانتے ہیں کسی کو کافر کہنا کتنی بڑی گالی ہے، کسی کو مشرک کہنا کتنی بڑی گالی ہے. علماء سے پوچھیں، کسی کو ولد الزنا کہنا یہ چھوٹی گالی ہے. کسی کو یہ کہنا کہ تیری ماں نے منہ کالا کیا تھا تو پیدا ہو گئے، تو اپنے باپ کا نہیں، تیری ماں نے کہیں منہ کالا کیا تھا تو پیدا ہوا ہے، یہ چھوٹی گالی ہے. کسی کو کافر و مشرک کہنا یہ اس سے بڑی گالی ہے. مرزے نے پوری امت مسلمہ کو یہ گالی دی. اور اب بھی ہم ان سے ملیں، دوستیاں رکھیں، رشتہ داریاں رکھیں اور کہیں جی کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں. آج کے بعد جو جس طرح کہ حضرت نے وعدہ بھی لیا آپ لوگوں سے، اب جو اس وعدے کی پاسداری نہ کرے اور پھر حضور کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے تو وہ ایک فیصلہ کر لے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. ابو جال سے دوستی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں؟ ابو جال کے ساتھ دوستی کا مطلب ہی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دشمنی. جو ابو جہل کا دوست ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ حضرت صدیق اکبر کا دشمن ہے. اور جو ان مرزائیوں کے ساتھ دوستی رکھے وہ رسول اللہ کے قلب اقدس کو اذیت پہنچا رہا ہے. دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے، مال و دولت کے لیے کوئی اس طرف جھک جائے، حالانکہ مال کا فیصلہ تو اللہ نے اس وقت ہی کر دیا تھا جب تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا. رزق تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے.
اور جو اللہ نے رزق لکھا ہے اس سے ایک دانہ وہ زیادہ نہیں کھا سکتا، اور جو اللہ نے رزق لکھا ہے جب تک وہ سارا رزق کھا نہیں لیتا اسے موت نہیں آئے گی۔ رزق آپ کو وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اگر آپ ان کی طرف جھکتے ہیں اس لیے کہ شاید تقدیر سے زیادہ مجھے مل جائے گا تو آپ کا تقدیر پہ ایمان ہی نہیں۔ بعض لوگ جرمنی جانے کے لیے مرضیت کے فارم پر کر دیتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہاں رہ کے بھیک مانگ لیتے آخرت تو برباد نہ ہوتی، دنیا میں رہ کے بھیک مانگ کے گزارا کر لیتے آخرت تو برباد نہ ہوتی، یہاں رہ کے مزدوری کر لیتے آخرت تو برباد نہ ہوتی۔ کتنا بڑا نام ہے سلطان العاشقین حضرت اویس کرنی، نام آتا ہے تو دل میں عشق رسول کی مہک پیدا ہوتی ہے۔ جانتے ہیں حضرت اویس کرنی کام کیا کرتے تھے؟ اونٹ چراتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اونٹ بھی اپنے نہیں دوسروں کے اونٹ ہیں، مزدوری پہ چرا رہے ہیں۔ اب دنیا والوں کی نظر میں تو وہ اونٹ چرانے والے مزدور ہیں، پر رسول اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ یہاں رہ کے مزدوری کر لے پر حضور سے وفا کرے۔ یہ میں نے شروع میں بھی کہا ہے، ممکن ہے دنیا میں کوئی ریڑھی لگا کے رزق کما رہا ہو اور قیامت کے دن نور کے تخت پہ بیٹھا ہو، اور دنیا میں کوئی سونے کے تخت پہ بیٹھا ہو، قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ فرعون، نمرود، حامان، شداد، 19ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور ہاتھ کاٹ کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں بھی رسول کا بن کے زندگی گزارتا اور آج مجھے بھی وہی مقام ملتا جو بلال حبشی کو مل رہا ہے، اویس کرنی کو مل رہا ہے۔ یا لیتنی اتخذت۔ مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی۔ کوئی حضور کا بن کے دیکھے، کوئی حضور سے وفا کر کے دیکھے۔ جہلم کا ایک پروفیسر ہے، نیٹ پہ اس کا بیان آ چکا ہے، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں نیٹ پر بھی۔ پروفیسر ملک منور احمد مرزئی تھا اور ضلع جہلم میں مرزئیوں کا سب سے بڑا مربی تھا، ناظم تھا ضلع جہلم کا۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بیان کیا، وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے ہر سال ہمیں مرزئیوں کی طرف سے جرمنی جو ہمارا مرکز ہے وہاں سے ایک ٹارگٹ ملتا تھا کہ اس سال تم نے اتنے مسلمانوں کو مرزئی بنانا ہے۔ اس نے ہر سال کے علیحدہ فگر بتائے کہ فلاں سال میں ہمیں ٹارگٹ ملا تھا کہ 50 مسلمانوں کو مرزئی بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے انہیں 70 بنا کے دیے۔ 50 مسلمانوں کو مرزئی بنانے کا ٹارگٹ پورے سال کا، پورے ضلع جہلم میں، کہ پورے ضلع جہلم میں تم نے 50 مسلمانوں کو مرزئی بنانا ہے۔ وہ پروفیسر ملک منور احمد کہتا ہے سال کے بعد جب ہم نے اوپر کاغذ بھیجے جن میں نام اور سارا شناختی کارڈ اور دستخط ہوتے تھے، وہ 70 آدمیوں کے فارم فل کر کے ہم نے بھیجے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے چکوال اور راول پنڈی کے لیے الگ الگ ٹارگٹ تھا۔ پنڈی کو 300 آدمیوں کا ٹارگٹ دیا گیا۔ مرزئی کوئی آرام سے تو نہیں بیٹھے ہوئے، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ان کو کافر قرار دے دیا قومی اسمبلی میں، تو اب کانفرنسیں کیوں کراتے ہیں؟
اب کیوں ان کے خلاف بولتے ہیں؟ اب چپ کیوں نہیں کر جاتے؟ مرزئی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، مرزئی اندرون خانہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ہر سال انہیں ٹارگٹ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنانا ہے۔ پروفیسر ملک منور احمد سے یہ سوال ہوا کہ تم کس طرح مسلمانوں کو مرزئی بناتے تھے؟ وہ کہتا ہے پہلا طریقہ جو اس نے بیان کیا ہے وہ یہی روزگار کا بیان کیا۔ کہتا ہے کئی جوان ایسے ہیں جو مرزئیوں کو صرف ایک فرقہ سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی ہی ایک جماعت سمجھتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں عقیدے میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ ہم ان جوانوں سے آج ملتے تھے، حسن سلوک کے ساتھ ان کی مالی مدد کرتے تھے، وہ مانوس ہو جاتے تھے، دوستی ہو جاتی تھی، دوستی کے روپ میں ہی ہم انہیں مرزئی بناتے تھے۔ لیکن جو داؤ وہ کھیلتے تھے وہ یہی داؤ تھا کہ رزق کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے سبز باغ دکھا کر انہیں مرزئی بناتے تھے۔ یہ سوال بھی پروفیسر ملک منور احمد سے ہوا کہ ایک اجنبی آدمی سے تم بات شروع کیسے کر لیتے تھے، دوست کیسے بنا لیتے؟ وہ کہتا ہے کبھی ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کوئی آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو ہم سلام دعا کر کے گفتگو شروع کر دیتے کہ تم احمدی ہو؟ وہ کہتا نہیں میں تو احمدی نہیں۔ تم مرزئی ہو؟ وہ کہتا نہیں میں مرزئی نہیں، میں مسلمان ہوں، مرزئی کافر ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتا نا مرزئی کافر ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے نہیں مرزئی کافر نہیں ہوتے، یہ تو ویسے ہی حکومتوں کے مسئلے تھے، انہوں نے کافر قرار دے دی ہے، قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو مرزئی کافر نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ہم خود بات چھیڑ لیتے تھے، بات شروع کر لیتے تھے، اور نرم لہجے میں رہ کے ہی اس کے اندر زہر اتار دیتے تھے۔ حسن سلوک اور پھر خود بات شروع کرنے کا انداز، یہ سب کچھ پروفیسر ملک منور احمد نے بیان کیے۔ مرزئی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، اپنے انداز میں مرزیت کو پھیلانے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں جرمنی ہو کے آیا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جرمنی ہو کے آیا ہوں، اور میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جو وہاں جا کے پریشان ہیں۔ وہاں جا کے انہوں نے فارم پر کر دیے، ان کی تنظیموں میں شامل ہو گئے، اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اب وہ پریشان ہیں۔ پہلی دفعہ جب میں جرمنی گیا تو جلسے کے بعد رات گئے تک، عصر کے بعد جلسہ شروع ہوا، مغرب پر ختم، مغرب سے لے کے رات 12-1 بجے تک یہی ایک سوال لوگ پوچھتے رہے مختلف اوقات میں آ کے کہ جی میں یہاں جرمنی آیا تھا، مرزئیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، ایمان میں نے ختم کر دیا، اب میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت، امام انقلاب حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جرمنی تشریف لے گئے، ان سے بھی یہی سوال ایک آدمی نے کیا، انہوں نے کہا یہ سوال اس وقت پوچھنا تھا جب تو مرزئی بننا چاہتا تھا، اس وقت تو میرے ساتھ تو نے رابطہ نہیں کیا، مرتد ہو گیا اور آج پوچھنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ میں نے اس تمہید پر گفتگو شروع کی کہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ایک تو مرزئی اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مرزئی بنایا جائے، دوسرا وہ مرزئی سٹیٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مرزئیوں کا اپنا ملک ہو۔ اور جو بات میں کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اتفاق سے اس وقت بھی میری گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے جس کے حوالے سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ 1975 میں یہ بات چھپ چکی تھی، اس کے کچھ آثار اب ظاہر ہو رہے ہیں، ورنہ یہ بات 1975 میں چھپ چکی تھی۔ مرزئیوں کی جو بڑی قیادت ہے، جب آپ نے پاکستان میں مرزئیوں کو کافر قرار دیا 1974 میں، تو مرزئیوں کی جو فرنٹ لائن قیادت ہے وہ اسرائیل گئی ہے، امریکہ گئی ہے، ان سے مذاکرات ہوئے، اپنی وفاداری کا اظہار کیے، بلکہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مرزئیوں نے اپنے جوان دیے، فوجی اپنے دیے ہیں۔ 600 مرزئی یہودیوں کے ساتھ شامل ہو کے فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ شورش کاشمیری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے میری ملاقات ہوئی تو بھٹو نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ امریکہ گیا تو امریکہ کے صدر نے مجھ سے کہا پاکستان میں مرزئیوں کا خیال رکھنا، وہ ہمارے بندے ہیں۔ بھٹو نے یہ بات بیان کی تھی۔
اور اس کو لکھا ہے کاشمیری نے اپنی کتاب. کہتا ہے بھٹو صاحب جب پہلی دفعہ امریکہ گئے اور امریکہ کے صدر سے 1 to 1 ملاقات ہوئی تو امریکہ کے صدر نے اپنے حامی بتائے کہ پاکستان میں کون کون ہمارے بندے ہیں. تو امریکہ کے صدر نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا مرزائیوں کا خیال رکھنا، وہ ہمارے بندے ہیں، وہ ہمارے ٹاؤٹ ہیں، وہ ہمارے ایجنٹ ہیں، وہ ہمارا ہی مشن پورا کر رہے ہیں. جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے. امریکہ اور اسرائیل کا بھی اس میں مفاد تھا. انہوں نے کہا پاکستان کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. کراچی علیحدہ ملک، سندھ علیحدہ ملک، بلوچستان علیحدہ ملک. یہ پچھلے دنوں بھی کافی شور رہا ہے پنجاب کے بھی حصے کرنے کا. پختونخوان علیحدہ ملک ہوگا، کشمیر علیحدہ ملک ہوگا، اور پنجاب یہ علیحدہ ملک ہوگا. ایک پاکستان جو ہے اس کے 7 ملک بنائے جائیں گے، اور وہ باقی 6 ملک جو ہیں وہ پنجاب کے خلاف ہوں گے. جب پنجاب سب سے علیحدہ ہو جائے گا تو پھر انڈیا کے جو سکھ ہیں نا وہ کہیں گے پنجاب ہمارا ہے، چونکہ ننکانہ صاحب یہاں ہیں، اور بھی انہوں نے چند نشانیاں اپنی گن کے رکھی ہوئی ہیں جو یہاں پنجاب میں. سکھ آگے لگیں گے، ہندوستان کی فوج ان کی مدد کرے گی اور مرزئی فوج اس میں شامل ہوگی. سکھ اور مرزئی آگے لگیں گے، ہندوستانی فوج مدد کرے گی، یہ پنجاب کو ہندوستان میں شامل کریں گے. اور جب پنجاب ہندوستان میں شامل ہوگا تو اس کا جو قانون بنے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا گورنر سکھ ہوگا اور اس کا وزیر اعلیٰ مرزئی ہوگا. یہ ان کے مذاکرات طے ہوئے. یہ فیصلہ انہوں نے کیا اسرائیل اور امریکہ کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے. اور یہ بات چھپ چکی ہے کہ اس پروگرام پر مرزئی چل رہے ہیں، اس امید پر چل رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، چونکہ قادیان بھی ادھر پنجاب میں ہی ہے، ادھر ننکانہ صاحب پنجاب میں ہے، تو مرزئی اور سکھ جو ہیں یہ دونوں آگے لگیں گے اور پاکستان کے خلاف، بالخصوص پنجاب کے خلاف یہ کارروائی کریں گے. اور قانون یہ بنے گا کہ ہمیشہ کے لیے جب پنجاب ہندوستان میں شامل ہوگا تو اس کا جو گورنر ہے وہ سکھ ہوگا، جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مرزئی ہوگا. یہ بات تو 1975 میں چھپی تھی، لیکن آپ ان کے آغاز میں الفضل پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا جو رسالہ ہے 1934 کا پڑھ کے دیکھ لیں. اس وقت بھی ان کے رسالے میں یہ لکھا جاتا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مرزئی اسٹیٹ بنانے کی. مجھے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزئی کیسے بن گیا؟ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی مرزئیوں نے پوری کوشش کی تھی کہ بلوچستان ہمیں ملے، بلوچستان الگ ایک مرزئی اسٹیٹ بن جائے. لیکن انگریز یہ تو نہیں مانے، انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا کہ ظفر اللہ کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا. علامہ اقبال نے ان مرزئیوں کی اندرونی سازشوں کو جانتے ہوئے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ جو مرزئی ہیں، اقبال کے انگریزی جو مقالات ہیں ان کے اندر علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ مرزئی اسلام کے بھی غدار ہیں اور قوم کے بھی غدار ہیں. یہ علامہ اقبال کے الفاظ. علامہ اقبال نے کہا کہ مرزئی جو ہیں کبھی نہ اسلام کے وفادار ہو سکتے ہیں نہ اپنی قوم کے وفادار ہو سکتے ہیں. مرزئی اسلام کے بھی غدار ہیں اور قوم کے بھی غدار ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، جو دنیاوی اعتبار سے بھی، پہلے تو میں نے دینی اعتبار سے بیان کیا کہ ایمان سب سے بڑا خزانہ، وہ دینی اعتبار سے بات کی، آخرت کے حوالے سے بات کی، اور اب جو میں اس دنیاوی منفعت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ملک ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مرزئیوں نے اسے تسلیم نہیں کیا. مرزئیوں کی ہائی کمان جو ہے، تصاویر موجود ہیں کہ وہ اسرائیل جاتے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں، اس کے پاس اس کی بغل میں بیٹھتے ہیں، اس سے ان کے مذاکرات ہوتے ہیں. اب جو ان مرزئیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، گویا وہ اپنے ملک سے بھی غداری کر رہا ہے. غداروں سے ملنے والا دین کا بھی غدار اور اپنے ملک کا بھی غدار.
غدار۔ آج اس ختم نبوت کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا آج ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں، یہ وہ تشریح کر رہے تھے کہ آج ہمارے راستے جدا ہوئے ہیں۔ راستے تو اس وقت ہی جدا ہو گئے تھے جس دن مرزے نے حضور کی پہلے دن بے ادبی کی تھی، اس دن ہی راستے جدا ہو گئے تھے۔ بعض لوگ ابھی تک غلط فہمی میں ہیں، تو حضرت نے اس کی تشریح کر دی کہ محفل میں آنے والوں آج سے عملی اقدام اٹھاؤ کہ ہم کسی مرزئی کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے بڑے جلوس نکالے گستاخ رسول کے خلاف۔ مجھے یہ بتائیں، امریکہ میں ایک آدمی گستاخی کرے تو اس کے تو آپ خلاف اٹھ پڑتے ہیں، اور آپ کے ملک میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو سینے سے لگائیں گے۔ علماء بیٹھے ان کی ذمہ دار، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سام بسائل حضور کا گستاخ ہے، ٹیری جونز حضور کا گستاخ ہے، سلمان رشدی حضور کا گستاخ ہے، تو اس سے بڑا گستاخ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اگر ان گستاخوں کے خلاف آپ جلوس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کٹا دیں گے لیکن نبی کے گستاخ کو نہیں چھوڑیں گے، تو کیا اس لیے ان کے خلاف ہیں کہ وہ دوسرے ملک کے گستاخ ہیں؟ اور جو اپنے ملک میں رہ کے گستاخیاں کر رہے ہیں انہیں سینے سے لگا رہے ہیں۔ مرزے کی کتاب کلمۃ الفصل پڑھ کے دیکھیں، کلمۃ الفصل میں مرزے نے حضرت ام المومنین سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی بے ادبی کی۔ اگر ماں کو گالیاں دی جائیں اور جو گالی دینے والا ہو بیٹا اس کو سینے سے لگائے، غیرت مند ہے۔ مرزے تے او دے منن والیاں تے جیڑا انہاں نال کاروبار کرے ہاتھ ملاوے انہاں تے، مرزے تے۔ مرزے نے اتنی بے ادبیاں کی ہیں کہ اس کے والے سے میں اتنا ہی کہوں گا، مرزا چلتا پھرتا شیطان تھا۔ شیطان صرف وہ نہیں جو آگ سے بنا ہے، صرف وہ شیطان نہیں جو آگ سے بنا ہے اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ بڑا شیطان ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے انسانوں میں بھی شیطان موجود۔ 30واں پارہ پڑھ کے دیکھیں سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس، اب خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، قرآن پاک کی آخری آیت، من الجنۃ۔ علماء سے اس کا معنی پوچھیں، قرآن نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ وہ خناس جنوں میں ہی نہیں انسانوں میں بھی ہے۔ شیطان صرف جنات میں سے نہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہے، من الجنۃ والناس۔ بعض لوگ ایسے ہیں دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، اندر سے پورے شیطان۔ ہر نظر آنے والا شخص ضروری نہیں کہ انسان ہو، یہ عین ممکن ہے کہ کسی کو آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ انسان ہے پر وہ اندر سے پورا شیطان ہو، کیونکہ قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا من الجنۃ والناس۔ کتنے لوگ ایسے تھے دیکھنے میں انسان تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، مسیلمہ کذاب ہے، ہلاکو خان ہے، چنگیز خان ہے، اسی طرح غلام احمد قادیانی ہے۔ دیکھنے میں انسانوں کے گھر ہی پیدا ہوا اور ماں باپ نے اس کا نام غلام احمد رکھا، پر وہ اس نام کے لائق نہیں تھا۔ اور ابلیس بھی اس سے توبہ کرتا ہے کہ اتنی بے ادبیاں اس نے کر دی ہیں اللہ کے نبی کی۔ کلمۃ الفصل کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتہائی بے ادبی اور گستاخی اس نے کی۔ آپ میں سے کوئی آدمی کہہ سکتے ہیں حضرت ختیجہ الکبریٰ میری ماں نہیں؟ حضرت ختیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام ہے، حضور کی پہلی نعت خوان ہے۔ غار حرا سے حضور آئے ہیں، پہلی وہی نازل ہوئی ہے، زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی۔ بی بی پاک نے چادر اڑائی ہے، کچھ دیر بعد حضور چادر اتارتے ہیں، حضرت ختیجہ الکبریٰ
قریب آتی ہیں، حضور نے فرمایا بی بی میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر آج پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ بی بی پاک مسکرائی ہیں۔ حضور نے فرمایا ختیجہ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا راز تمہیں بتایا ہے اور تم مسکرا رہی ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آج بتایا ہے، مجھے 15 سال پہلے کا پتہ ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تو نکاح سے پہلے خواب دیکھا تھا، چاند میرے گھر آ گیا ہے اور میرے گھر سے دنیا میں روشنی پھیل رہی ہے۔ میں نے ورقہ بن نوفل سے خواب کی تعبیر پوچھی، اس نے کہا ختیجہ اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو مبارک ہو، آخری نبی کے گھر تو بیوی بن کے رہے گی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے حضور کی پہلی نعت پڑھی ہے اور قرآن کہتا ہے حضور کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں۔ اب ماں کو کوئی گالی دے اور بیٹا اس کے ساتھ ہاتھ ملائے، اس کو سینے سے لگائے یا اس کے ماننے والوں کو سینے سے لگائے۔ بعض لوگ مصلحت سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا داری کے کچھ تقاضے ہیں، گاؤں میں گراں داری ہے، گاؤں میں رہنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا داری کے بھی کچھ تقاضے ہیں، پر مجھے بتائیں ایمان کی سلامتی کے بھی کچھ تقاضے ہیں یا نہیں؟ ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اگر دنیا داری کے کچھ تقاضے ہیں تو ایمان کی سلامتی کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ آج اسی تمہید پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو شروع کی، ایمان کو اتنا لائٹلی نہ لیں، ایسے غفلت سے زندگی نہ گزاریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بھائی یورپ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے برطانیہ میں۔ اس نے پچھلے دنوں فون کیا اپنے بھائی کو یہاں پاکستان، تو کہنے لگا مسلمانوں تم جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ پاکستانیوں تم کیوں جلوس نکال رہے ہو؟ کیا ہو گیا اگر سام بسائل نے فلم بنا دی ہے؟ تم کیوں جلوس نکال رہے ہو، کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ میرے پاس وہ آئے، کہنے لگے یہ اس نے بات کی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ وہ مجھے سنا رہے تھے، وہ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے اگر اس نے فلم بنا دی ہے؟ تو میں نے کہا اس کو فون کر کے کہو سب سے پہلے تو یہ ہوا ہے کہ تو کافر ہو گیا یہ جملہ بولنے سے۔ تو نے حضور کی عزت کو معمولی سمجھا؟ میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا، ذرا غور سے سننا میں کیا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ جو حضور کی عزت کو معمولی سمجھے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور کی عزت پاک پہ اتنا بڑا حملہ ہوا اور کوئی کہے کیا ہو گیا اگر اس نے یہ کہہ دی ہے، کیا ہو گیا اگر اس نے یہ کر دی ہے، تو جس نے یہ الفاظ بولے اس نے حضور کی عزت کو معمولی سمجھا، اس نے حضور کی عزت کو ہلکا سمجھا۔ جس نے حضور کی عزت کو ہلکا سمجھا اس کا اپنا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ مرزے نے حضور کی بے ادبیاں کی، ذریت مرزا حضور کی گستاخیاں کرے، اور آپ لوگ کہیں کیا ہو گیا ہے اگر میں نے اس سے دوستی رکھ لی، کیا ہو گیا ہے اگر میں اس سے تعلق رکھتا ہوں؟ یہ تو پتا چلے گا جب نزع کا وقت آئے گا، یہ تو پتا چلے گا جب دنیا سے کوچ ہوگا۔ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں۔ یہ سلمان رشدی کون ہے؟ سلمان رشدی کا نانا مرزئی ہے، سلمان رشدی کی ماں زورا بٹ مرزین ہے۔ سلمان رشدی جس نے اس دور میں بے ادبی کا دروازہ کھولا ہے، 1988 میں کتاب شائع ہوئی دستانک ورسز، یہ ساری بے ادبیاں تو بعد میں ہوئی ہیں، توہین آمیز خاکے بعد میں شائع کیے گئے۔ سویڈن کے بدبخت نے خاکوں کا مقابلہ کروایا بعد میں، قرآن مجید کے ورقے ٹائلٹ میں فوجیوں نے استعمال کیے، امریکہ کے فوجیوں نے قرآن کے ورقوں کی توہین کی ٹائلٹ میں، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ ٹیری جونز نے قرآن کو آگ لگائی، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ سام بسائل نے فلم بنائی، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ لیکن اس دور میں نبی کی گستاخی کا دروازہ کھولا ہے عالمی سطح پہ تو مرزائیوں نے کھولا ہے۔ سلمان رشدی کی ماں زورا بٹ مرزین ہے، سلمان رشدی کا نانا شاغل وہ مرزئی ہے، سلمان رشدی مرزئیوں کی اولاد ہے، اور مرزئیوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کے ہمارے آقا کی عزت پہ اتنا بڑا حملہ کیا ہے۔ اگر اے مسلمان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے نبی سے وفا ہے تو تم مرزئیوں کو اپنے سینے سے کیسے لگا لیتا ہے؟ ذرا یہ تو سوچ کہ جب تم مرزئیوں کو سینے سے لگاتا ہے مدینے والے کے دل پہ کیا عالم گزرتا ہے۔
آج ہم اس محفل میں یہ عہد کرتے ہیں جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم۔ حضور کے غلام کعب بن مالک، حضور ان سے ناراض ہوئے اللہ کے حکم کے تحت، وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے۔ 3 صحابہ سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں بائیکاٹ کرتے ہو، یہ بھی اس پر بہت بڑی دلیل ہے۔ کس سے حضور ناراض ہوئے ہیں؟ صحابی سے۔ بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدموں کی خاک تک پہنچ سکتے ہیں؟ 50 دن ناراضگی رہی ہے۔ بعد میں اللہ کے امر سے حضور نے بشارت بھیجی، جاؤ انہیں بلاؤ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ آج کوئی ان کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ ان کا استقبال اللہ کے رسول نے کیا جب وہ مسجد میں آئے تھے۔ اللہ نے ان کی قبولیت توبہ پر قرآن کی آیتیں اتاری۔ آج کوئی ان کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی شان والے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن 50 دن تو ناراضگی رہی ہے نا۔ کس سے ناراضگی رہی ہے؟ صحابی سے۔ ایک وقت آیا حضور نے فرمایا مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں آ سکتے۔ پھر وقت آیا انہیں حکم دیا بیویاں بھی میکے بھیج دو۔ بائیکاٹ تو صحابہ نے اور حضور نے کیا ہے۔ علماء سے میں پوچھتا ہوں حضرت کعب بن مالک نے کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا؟ کیا انہوں نے حضور کی بے ادبی والا کوئی جملہ بولے؟ نہیں، صرف وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، ان سے بائیکاٹ ہوا ہے۔ اور آج کوئی حضور کی بے ادبی کرے، حضور کی گستاخی کرے اور ہم اس سے دوستیاں چلا رہے ہوں۔ دین کے معاملے کو لائٹلی نہ لیں، معمولی نہ سمجھے، غیر اہم نہ سمجھے۔ یہاں تو صحابی رسول ہے، اتنا بلند درجہ صحابیت، اور خطا کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، کوئی ضروریات دین کو نہیں چھوڑا، صرف خطا یہ ہوئی ہے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، تو ان سے بائیکاٹ ہوئے۔ 50 دن یہ بائیکاٹ رہا ہے۔ کعب بن مالک دوڑے دوڑے گئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، قتادہ، وہ باغ میں کام کر رہے تھے۔ کعب بن مالک نے جا کے کہا قتادہ السلام علیکم۔ جناب قتادہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کعب بن مالک دوسری طرف سے سامنے آئے، السلام علیکم۔ قتادہ نے منہ تیسری طرف پھیر لیا۔ جب 2 دفعہ انہوں نے سلام کا جواب نہیں نہ دیا تو جناب کعب بن مالک نے قتادہ کا بازو پکڑا، ہلایا، میرے چچا زاد بھائی ہو تم، میرا خونی رشتہ ہے تمہارے ساتھ، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جناب قتادہ نے بازو چھڑایا، جلال سے غصے سے بازو چھڑایا، دیکھا نہیں ان کی طرف، منہ پھیرا اور کہا کعب جاؤ پہلے اللہ کے رسول کو سلام کرو، اگر انہوں نے سلام کا جواب دیا تو میں بھی تمہیں سلام کا جواب دے دوں گا، اور اگر میرے آقا تمہیں سلام کا جواب نہ دے تو میں تمہیں کیسے سلام کا جواب دے سکتا ہوں؟ جو حضور کا ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ۔ کعب کہتے ہیں اس وقت تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عاشق رسول حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب۔ حضرت کعب بن مالک اس وقت زار و قطار روئے اور اونچی آواز سے روئے، ایسی رقت ان پہ طاری ہوئی۔ بعد میں وہ بیان کرتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا جس سے میں رو رہا تھا، حضور مجھ سے ناراض ہیں، کہیں اس ناراضگی میں مجھے موت نہ آ جائے۔ اگر اس حال میں مجھے موت آ گئی کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں تو کتنی بری موت ہوگی کہ حضور تو میری نماز جنازہ نہیں ادا فرمائیں گے، کتنی بری موت ہوگی۔ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کے پھر رویا۔ صحابی رسول تھے، دل عشق رسول سے بھرا ہوا تھا، بس ایک خطا ہوئی جس سے حضور کچھ دنوں کے لیے ناراض ہوئے۔ حضرت قتادہ نے جناب کعب کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آج کیسے ہم مسلمان ہیں، ہمیں قطعاً کوئی خیال نہیں ہے کہ جو ہمیں ملنے آ رہا ہے یہ حضور کو کتنی اذیت پہنچانے والا شخص ہے۔ جناب کعب مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے ہیں،
ایک قاصد آیا اور لوگوں سے پوچھ رہے اینا کعب بن مالک، کعب بن مالک کہاں ملیں گے؟ ایک صحابی نے کہا یہ جو آگے شخص جا رہا ہے نا یہ کعب ہی ہے۔ وہ قاصد دوڑ کے گیا، جناب کعب کو روکا، کہا مجھے شاہ غسان نے بھیجا ہے، غسان کے حکمران نے بھیجا ہے اور یہ مجھے تمہاری طرف خط دے کے بھیجا ہے۔ جناب کعب بن مالک نے بازار میں کھڑے ہو کے وہ خط کھولا، پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا تیرے جیسے لوگ تو قدر کرنے والے ہیں، اس لائق ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تم سے ناراض ہو گئے اور تمہیں مسجد سے بھی نکال دیے، تم سے بائیکاٹ کر دیے، میرے ملک آ جاؤ، میں تمہیں عزت دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، تمہیں عہدہ دوں گا، تمہارے جیسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان کی قدر کی جائے۔ جناب کعب نے جب وہ خط پڑھا وہیں بازار میں کھڑے ہو کے پھاڑ دیا، وہیں بازار میں کھڑے ہو کے اسے چاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جو خط لے کے آیا تھا نا قاصد، اسے کہا جاؤ شاہ غسان سے کہہ دو حضور مجھ سے ناراض ہوں یا راضی ہوں میں دروازہ رسول نہیں چھوڑوں گا۔ جاؤ شاہ غسان سے کہہ دو تیرے مہر نالو اودا کہر چنگا، تیرے مہر نالو اودا کہر چنگا، تیری دنیاوی سہولیات، آسائشیں، پرتعیش زندگی، یہ دنیا کی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی میری نظر میں رہوں گا دروازہ رسول پر ہی، حضور راضی رہے یا ناراض رہے میں دروازہ رسول نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں آخری دم تک حضور کو راضی ہی کرتا رہوں گا، میں نہیں دروازہ رسول چھوڑوں گا۔ جب عشق ثابت ہو گیا کہ عشق پکا ہے، کیا ہے عشق؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، محبوب آپ ان سے راضی ہو جائیں، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ امتحان تو آتا ہے، آزمائش تو آتی ہے، آج کل بھی کئی لوگوں پر آزمائش آئے گی، حالات تو کہیں گے دنیاوی نفع ہے جھک جاؤ ادھر، پر اس وقت آپ نے صحابہ کے اسوے کو سامنے رکھنا ہے، اپنے عشق کو پکا رکھنا ہے، اور جب کوئی عشق کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ آج اس دور میں ہم ایک بہت بڑے فتنے میں، آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسا دور ہے جس میں ایک نہیں کئی فتنے سر اٹھا رہے ہیں، 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس فتنے کو، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے، اور بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ مرزے نے جو یہ عقیدہ شروع کیا نا کہ حضور آخری نبی نہیں میں حضور کے بعد نبی ہوں، تو پھر مرزے کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مرزے کے ماننے والوں میں سے، مرزے کے قریبی لوگوں میں سے کئی لوگوں نے، ایک نہیں 12-13 افراد کے نام اس گناہگار کے پاس موجود ہیں جو مرزے کے ماننے والے تھے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں بھی نبی ہوں میں بھی نبی ہوں، اس نے مذاق بنا دیا دین کو، اور بنیادی طور پہ مرزے نے یہی تو کاری ضرب لگائی ہے دین اسلام پر کہ حضور کے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا ہے، اور اب مرزا بھی انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہے، مرزے کے بعد بھی کئی نبی آ سکتے ہیں، اس لیے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ پودا لگایا، اور 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے ابھی تک یہ فتنہ کنٹرول میں نہیں ہے، پھیل رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جو لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں، آگاہ نہیں، ان بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایسی کانفرنسوں کا انعقاد کر کے لوگوں کو شعور دیا جائے، آگہی بخشی جائے، ان کے اندر ایمان کی فکر پیدا کی جائے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس مسئلے پر؟ ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے یا دین مرزائیت کے خلاف، مرزائیوں کے برے عقائد کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے؟
3-4 لوگ وہی بولے ہیں جو آواز پہلے ہی بلند کر رہے ہیں، جو پہلے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے؟ ان سے دوستی اور کاروبار کرنے چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے جو آپ کاروبار کرتے ہیں، ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، نفع ہوتا ہے تو وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جوتا بھی ہمارا، منہ بھی ہمارا، جوتا بھی ہمارا، منہ بھی ہمارا، پیسے بھی ہم ہی سے کماتے ہیں، پھر خرچ بھی ہمارے خلاف ہی کرتے ہیں، ہمیں ہی ذلیل و رسوا کرنے کے لیے وہ پیسہ پھر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے تو آغاز میں یہ فتویٰ دے دیا تھا، ان سے کسی قسم کا تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شدید احتیاط کرو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے سے۔ بعض دوست مجھ سے پوچھتے ہیں یہودیوں کے پاس مزدوری کر سکتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، اسلامی شعار استعمال کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے کافر ہیں۔ اوپر انہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے کلمے کی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ ہیں کافر۔ یورپ میں انہوں نے کئی جگہوں پہ مسجدیں بنا رکھی، عقیدہ کافرانہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ تو ان سے شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ ویسے علماء سے بھی پوچھ لیں کافر میں اور مرتد میں فرق کیا ہے؟ کافر اور مرتد دونوں کافر ہیں، لیکن ان میں جو سخت کافر ہے وہ مرتد ہے۔ مرتد کا حکم جو ہے وہ سخت ہے۔ عیسائی، یہودی اہل کتاب ہیں، ہندو کافر ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن کافروں کا حکم اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا سخت حکم مرتد کا ہوتا ہے۔ مرزئی مرتد منافق ہے، اس لیے ان کا حکم زیادہ سخت ہے۔ یہ بعض لوگوں کو جن کو علم نہیں ہے، اس پر بھی کئی ایسی کتابیں چھپ چکی ہیں، ایسے لوگوں کے حالات، علم نہیں تھا مرزئی بن گئے۔ اور شروع میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے تو خود ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو یورپ گئے، ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیے، ان کو علم نہیں تھا اور پھر وہ مرزئی بن گئے۔ جب آنکھیں کھلیں تو پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، حضور کے بعد نبی مان بیٹھے، حضور کا کلمہ چھوڑ دیا ہے، حضور کے بعد نبی مان لیے۔ اس لیے ان سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے، ان سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ان کا لباس ایسا ہے، ان کا چال چلن ایسا ہے جس سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، وہ میں نے جو پروفیسر ملک منور احمد کا حوالہ دیا جو جیل میں مسلمان ہوا، بھی یہی طریقہ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ تو عام لوگ جو ہیں وہ تو اس بات سے آگاہ نہیں کہ دین میں پیچیدگیاں کیا ہیں۔ جرمنی میں ایک ان کا مربی تھا، وہ بعد میں مسلمان ہوا، شیخ راحیل احمد، اس نے بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی کہ اگر تم سے کوئی بحث کرے تو کن مسئلوں میں اس کو الجھا دینا ہے اور بحث کو کنارے نہیں لگنے دینا۔ باقاعدہ ہمیں تربیت وہ کہتا ہے دی جاتی تھی، ہمیں وہ سوال یاد کرا دیے جاتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان بحث کرے تو ان مسئلوں میں اس کو الجھا دینا ہے، اصل نفس مسئلہ کی طرف اس کو نہیں آنے دینا۔ تو برادران اسلام، جس طرح میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا کوئی ایک پہلو نہیں، اس کے متعدد پہلو ہیں، اور ایک محفل میں ایک نشست میں تو ان سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج آپ کے سامنے دور حاضر کے حوالے سے ان سے بچنا اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، اس حوالے سے گفتگو کی، چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس حوالے سے۔ اور اب میں آپ کے سامنے اس مرد جری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنی جان دے دی لیکن حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، مسیلمہ کذاب نے انہیں گرفتار کیا۔ مسیلمہ کذاب بھی یہ کہتا تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں لیکن میں ان کے بعد نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو ان کے بعد۔
تو حضرت حبیب بن زید نے کہا نہیں، حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور دونوں ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا کہ میرا کلمہ پڑھ لو، مجھے نبی مان لو، ورنہ تمہارے دونوں پیر بھی کاٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے دونوں پیر کاٹ دو، میں اللہ کے رسول سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دونوں پیر کاٹ دیے گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لو۔ میں کون سا حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں حضور نبی تھے، اب ان کا وصال ہو چکا، ان کے بعد میں نبی ہوں، مجھے نبی مان لو، ورنہ آپ نے فرمایا ورنہ کیا کرو گے؟ میرے ہاتھ پیر تو کٹوا دیے، اب میرا سر کٹواؤ گے؟ تو میں تیار ہوں، شہادت کا منتظر ہوں، میرا سر قلم کروا دو، لیکن میں حضور کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، خون کا آخری قطرہ بھی نکلے گا تو یہ کہتے ہوئے کہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی بن گیا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں حبیب بن زید، میں تیرا سر نہیں کاٹوں گا، میں تو تیرے جسم سے کھال اترواؤں گا، زندہ آدمی کے جسم سے کھال اترواؤں گا، پھر میں گوشت کی بوٹیاں اتاروں گا، ہڈیوں کو ننگا کروں گا، تجھے پتا چلے اذیت کسے کہتے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرتے ہوئے، اور کسی کو ایسی دھمکی دی جائے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے کہ تجھے مارا نہیں جائے گا، تجھے زندہ رکھ کے ہم کھال اتاریں گے، اور پھر تیرے جسم سے گوشت کی بوٹیاں اتاریں گے، ہڈیاں ننگی کریں گے۔ حضرت حبیب بن زید مسکرائے، فرمایا تیری اس دھمکی سے میں ڈر جاؤں، اپنا ایمان خراب کر لوں تو مجھے مرد کس نے کہنا؟ جنگ کھیڑ نہیں زنانی آتی، جنگ کھیڑ نہیں زنانی آتی، اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سنے ساں کے ناسے۔ کہا او دشمن رسول، اگر تیری اس دھمکی سے میں ڈر جاؤں اور میں اپنا دین برباد کر لوں، میں اپنا ایمان خراب کر لوں تو مجھے مرد کس نے کہنا ہے؟ تو نے جو کرنا ہے کر لے، میرے جسم سے آخری قطرہ خون بھی نکلے گا تو عقیدہ ختم نبوت کی تائید کرتے ہوئے، اس کا اعلان کرتے ہوئے نکلے گا، میری زبان سے آخری لمحوں تک یہی کلمہ جاری رہے گا کہ میرے آقا اللہ کے آخری رسول بن کے تشریف لائے۔ مسیلمہ کذاب نے پھر جلاد بلایا، حکم دیا، کھال اتاری گئی، گوشت کی بوٹیاں اتاری گئیں، سینے اور بازوؤں کی ہڈیاں ننگی کی گئیں، اور روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ قائم رہے۔ ان کی بوڑھی ماں حضرت ام عمارہ لاٹھی کے سہارے چل رہی تھیں، جھکی ہوئی تھیں لاٹھی پہ۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ام عمارہ پتہ ہے حبیب بن زید کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا کیا ہے؟ کہا تیرے بیٹے کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، کھال اتاری، گوشت کی بوٹیاں اتار کے ہڈیاں ننگی کی، اور تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام عمارہ دل جمعی کے ساتھ، جمیع خاطر کے ساتھ گفتگو سنتی رہی۔ ماں کے سامنے بیان کیا جائے نا تیرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، ماں کا کیا حال ہوتا ہے، پر آپ سنتی رہی، لاٹھی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب صحابی بیان کر چکے تو کہا یہ بتاؤ جب میرے بیٹے کی کھال اتاری جا رہی تھی وہ ہمت تو نہیں ہار گیا؟ وہ ایمان پہ قائم رہا ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے نبی سے وفا کی ہے یا نہیں؟ صحابی رسول نے کہا ام عمارہ تیرا بیٹا تو بڑا شیر جوان تھا، وہ تو بڑا بہادر تھا، وہ تو آخری سانسوں تک رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا ہے، اس نے عقیدہ ختم نبوت کو نہیں چھوڑا، جان دے دی ہے پر نبی کا کلمہ پڑھتا رہا ہے۔ پہلے ماں لاٹھی پہ جھکی ہوئی تھی، جب سنا نا میرے بیٹے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اور اس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ قائم رہا ہے، لاٹھی چھوڑ دی، سیدھی ہو کے کھڑی ہو،
اور فرمایا واللہ لہذا الیوم ارضعتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا. میرے بیٹے نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، اس نے دنیا کو بتا دیا ہے وہ ایک عاشقہ ماں کا بیٹا ہے، وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جو نبی کی نعتیں پڑھ پڑھ کے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی ہے. کہا میرے بیٹے حبیب بن زید تیری قبر پہ اللہ رحمتیں نازل کرے، تو نے اپنی ماں کا دل خوش کر دیا ہے. وہ کیسی مائیں تھی، بیٹوں کی شہادت بیان ہو رہی ہے اور ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے. اس بیٹے نے کیا کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جان دے دی ہے، لیکن اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کی. وہاں صحابہ تو جان دے دیں اور عقیدہ ختم نبوت پہ قائم رہیں، اور یہاں لوگ تھوڑے سے دنیاوی نفع کے لیے اپنا ایمان ہی دے دیں اور مصلحت سے کام لیں. بس اتنی بات ہی یاد رکھیں، اگر دنیاوی مصلحتیں ہیں، دنیا داری کے کچھ تقاضے ہیں، تو ایمان کی حفاظت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ہمارے اسلاف وہ ہیں جنہوں نے جان دے دی ہے پر اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کی. برادران اسلام، میں مرضیت کے حوالے سے اور کسی موضوع پر گفتگو شروع کرتا تو کئی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا. آج مجھے صرف یہ ایک موضوع دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا معمولی تعلق ہے یا اہم تعلق ہے یا کس نوعیت کا تعلق ہے. تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دنیا کے حسن میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کے نفع میں کھو کے کئی لوگ لٹ گئے، برباد ہو گئے اور ناکام ہو کے دنیا سے گئے. اس دھوکے کی جگہ سے بچنا یہ حسن و ملال کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا سادوں کی جن گلیوں میں آپ پھر رہے ہیں، نہ جانے کتنی قومیں یہاں پھر کے گئی ہیں. اپنی منزل پہ نظر رکھنا اور کہیں کسی بے دین کی محبت میں اپنا ایمان نہ ضائع کر بیٹھنا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم کیا کیا؟ کی محمد سے وفا. وفا کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے دوستی کرنا، حضور کو اذیت دینے والوں کو گلے لگانا، یہ وفا ہے. وفا کیا ہے؟ اس راستے بھی نہ گزرنا جس راستے گزرنے سے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچتی ہے. جس نے یہ وفا کی، میرے آقا اس پر ایسی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، اس کے دل پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں پھر اس وفادار کے قدم چومنے کے لیے بےتاب نظر آتی ہیں. اس لیے اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. مرضیوں کا ذکر میں نے 3 حوالوں سے آپ کے سامنے کیا. ایمان کا حوالہ دیکھیں تو یہ لوگ ایمان کے ڈاکو ہیں. دنیا داری کا حوالہ دیکھیں تو یہ لوگ پاکستان کے غدار ہیں اور یہ مرزئی اسٹیٹ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ مسائل میں ہی الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک وزیر اعلیٰ مرزئی رہ چکے. جب وہ وزیر اعلیٰ مرزئی تھا، پتہ نہیں کتنے مرزئیوں کو اس نے اعلیٰ عہدوں پہ فائز کیا ہوگا. مرزئی کوئی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، اندرون خانہ وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. بہت سارے نوجوان اس بزم میں مجھے نظر آ رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر مرزئی حضور کو اذیت پہنچانے کے لیے اتنے سرگرم ہیں تو آئیں آج ان مشائخ، ان سادات علماء کی موجودگی میں ہم یہ عہد کریں، آج کے بعد ہمارا جینا ہے، مرنا ہے تو حضور کی خاطر ہے. ہم بھی حضور کی رضا کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اب آرام سے نہیں بیٹھیں گے. حضرت محمد بن مسلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں. کعب بن اشرف نے حضور کی بے ادبی کی ہے. کعب بن اشرف نے ہجو لکھی ہے. تو حضور نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا منہ بند کرے؟ محمد بن مسلمہ اٹھے. یا رسول اللہ میں اس گستاخ کا منہ بند کروں گا. محفل نبوی برخاست ہوئی. محمد بن مسلمہ گھر چلے گئے. گھر والوں نے کھانا رکھا، پانی رکھا. حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا دسترخوان اٹھا لو، میں نہیں کھانا کھاؤں گا، میں نہیں پانی پیوں گا. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کعب بن اشرف حضور کی بے ادبی کر رہا ہے، میرے حلق سے لقمہ نہیں اترتا. کعب بن اشرف حضور کی ہجو لکھ رہا ہے، جب تک میں اسے واصل جہنم نہ کروں پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا. کھانا پینا چھوڑ دیا. کہا میں نے آج عہد کر لیا ہے اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، روٹی کا ایک لقمہ نہیں میں حلق سے اتاروں گا جب تک کعب بن اشرف کو واصل جہنم نہیں کر لیتا. کھانا پینا چھوڑ دیا. حضور کو علم ہوا، فرمایا بلاؤ محمد بن مسلمہ کو. وہ حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کھانا پینا کیوں چھوڑ دیے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ کعب بن اشرف آپ کی ہجو کر رہے، جب تک میں اس کا منہ بند نہ کر لوں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا. حضور نے فرمایا جاؤ کھاؤ اور پیو، کھانا پینا نہ چھوڑو، تمہارے ذمے صرف کوشش کرنا ہے. جب تم میری عزت کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہو تو اللہ کے دربار میں تم محبوب و منظور ہو. جاؤ تم کوشش کرو، کھانا پینا نہ چھوڑو. اب حضرت محمد بن مسلمہ نے پھر حضور کے حکم پہ کھانا پینا شروع کیا، ورنہ انہوں نے عہد یہ کیا تھا کہ میں نہیں کچھ کھاؤں گا، نہ پانی کا ایک گھونٹ پیوں گا جب تک میں اس گستاخ کو واصل جہنم نہیں کر دیتا. اور آج اس دور میں حضور کی عزت پہ اتنا بڑا حملہ ہو اور مرزئی اس میں پشت پناہی کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا سلمان رشدی کا تعلق مرزئیوں کے ساتھ. اس وقت جو عالمی سطح پہ اہانت رسول کی تحریک چل رہی ہے اس میں مرزئی پشت پناہی کر رہے ہیں. ہمارے آقا کی عزت پر جو حملے ہو رہے ہیں ان میں مرزئی پشت پناہی کر رہے ہیں. یہ سام بسائل نے فلم بنائی ہے تو کتنے یہودیوں نے اس میں پیسہ دیے، اور اسرائیل کے ساتھ مرزئیوں کے کیا تعلقات ہیں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. آج اس دور میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پاک پہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے تو ہم اس محفل میں یہ عہد کرتے ہیں جو ان گستاخوں کا ساتھ دے رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے. مجھے پتا ہے کہ عملی طور پہ اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے مشکل مراحل سے وہ گزرے ہیں، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے اور ہمیں منزل مل جائے. اگر قدم اٹھائیں گے، محنت کریں گے، جان توڑ محنت کریں گے تو تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا حاصل ہوگی. اللہ کی رضا کو ہم لائٹلی لیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کی رضا کو اتنا بھی لائٹلی نہ لیں، اتنا غیر اہم نہ سمجھیں. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی. اور ہمارے ہاں آج کل جیسے ریڈی میڈ دور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کرنا کچھ نہ پڑے، بس ایک دعا کریں گے یا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا. دوستی ان بے دینوں کے ساتھ ہی رہیں. اپنی نمازوں کو درست کر لیں، جو دعائے قنوت میں آپ دعا کرتے ہیں اس پر عمل کر لیں. نخلو و نترکو من یفجرک. جن دوستوں نے آج اس عظیم الشان ختم نبوت محفل کا انعقاد کیا ہے میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. یہ جوان جو ایک عرصے سے ختم نبوت کی محفل منعقد کر رہے ہیں، سالانہ محفل، ہمارے ہدیہ تبریک کے یہ مستحق ہیں، جو شعور پیدا کر رہے ہیں. انہیں آپ کے ایمان کی فکر ہے، انہیں آپ کی آخرت کی فکر ہے، اور ہم لوگ ہیں
جو دین کے معاملات کو بھی دنیاوی تناظر میں دیکھ کر ہم دنیاوی منفعتوں کو اور مصلحتوں کو آگے رکھ لیتے ہیں، یہ جوان آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میں 4 گھنٹے تقریر کروں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ لوگ غور نہ کریں، اور اگر آپ لوگ غور کر لیں تو ایک بات بھی کافی ہے۔ نتیجہ میرے بیان کرنے سے نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے۔ سورہ ملک 29واں پارہ پہلا رکوع، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ دوزخی کہیں گے بڑے آئے تھے ڈرانے والے، پر ہم نے ان کی بات پہ غور ہی نہیں کیا۔ تو دوزخ میں وہ کیوں پہنچے؟ کہ انہوں نے کیا نہیں کیا؟ غور نہیں کیا۔ نتیجہ میرے بیان کرنے سے نہیں نکلے گا۔ پیر صاحب قبلہ شاہ صاحب بڑا مؤثر بیان کریں، بڑے دلائل دے کے بیان کریں، ان کے بیان سے نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک آپ غور نہ کریں، دھیان نہ دیں کہ یہ بیان کیا کر رہے ہیں۔ 29واں پارہ سورہ ملک پہلا رکوع، دوزخی کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم غور کرتے تو آج دوزخی نہ ہوتے۔ کتنے جلسے ایسے ہیں اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غور نہیں کیا، کتنے بیان ایسے ہیں اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غور نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں میرے پھیکے لفظوں میں تو کوئی تاثیر نہیں، پر قرآن و حدیث کے لفظوں میں تو اثر ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھیں، جو حدیثیں آپ کو سنائیں، ان پر غور کریں، اس محفل کی دعوت پر غور کریں، کیوں یہ بزم سجائی گئی ہے۔ اور اگر آپ لوگ غور نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ جو غور نہ کرے وہی دوزخ میں پہنچ گیا، کیونکہ اس نے غور نہیں کیا۔ جن دوستوں نے جلسے کا انتظام کیا ہے انہوں نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیا، انہوں نے تو نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا جو فرض ہے وہ ادا کیا ہے۔ اب فرض آپ لوگوں کا ہے کہ آپ اس بات پر توجہ کتنی دیتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کس طرح مرضیت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں میں آپ لوگوں سے ایک قرارداد بھی پاس کروانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نہج پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی حکومت سے اس کانفرنس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سکولوں کے نصابوں میں ختم نبوت کا مضمون شامل کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ سکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کئی سکول ایسے ہیں پرائیویٹ سکول جو یہودیوں کے سکول ہیں، اور معاذ اللہ حضور کا ذکر ان لفظوں میں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا جو لفظ حضور کی شان کے لائق نہیں۔ تو ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے سکول کی نصاب میں، بالخصوص اس دور میں جب کہ تحفظ ناموس رسالت پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، حضور کی عزت پاک پہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت پر بھی بہت بڑا حملہ ہوا ہے، تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سکول کے نصاب میں، تعلیمی نصاب میں عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا مضمون شامل کیا جائے۔ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کوئی 2-4 بینر لکھ کے لگوا دیں اپنی تنظیم کی طرف سے، یا دیواروں پہ کوئی چاکنگ کروا دیں، یا جو آپ کے بااثر لوگ ہیں ان سے مل کے حکومت تک اس آواز کو پہنچائیں۔ کئی دوست میرے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اپنے طور پہ اس آواز کو پہنچا رہے ہیں، لیکن کام کرنے سے ہی ہوتے ہیں، نعرے لگانے سے کام نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، اس جانب توجہ دیں گے تو پھر ہی یہ کام ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے سکولوں میں اپنے بچوں کو یہودیوں کے سپرد کر دیتے ہیں تو آنے والی نسلوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔
جو قوم اپنی اولادوں کی حفاظت نہ کر سکے وہ قوم کبھی سلامت نہیں رہتی. جو قوم اپنی اولادوں کو بچا نہ سکے دشمن کے حملوں سے وہ قوم کبھی صفحہ ہستی پہ قائم نہیں رہتی بلکہ مٹ جاتی ہے. میں بار دیگر بلکہ سہ بار منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالی ہم سب کو دم آخر تک اس عقیدے پر قائم رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں خاتم النبیین کے غلاموں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، وما علینا الا البلاغ.